أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فاصبر على ما يقولون. تو آپ صبر کرتے رہیے جو لوگ وہ باتیں کہتے ہیں اس پر. وسبح بحمد ربک، اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور اللہ پاک کی حمد کو بیان کرتے رہیے. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. ومن آناء اللیل فسبح، اور رات کے کچھ کناروں میں بھی تسبیح بیان کرتے رہیے. واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں بھی لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش رہیں. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، اور آپ کی آنکھیں نہ لگیں اس سامان کی طرف جو ہم نے اس جہان میں کافروں کو، نافرمانوں کو قسم قسم کی چیزیں دے رکھی ہیں. لنفتنہم فیہ، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم ان کو آزمائش میں ڈالیں. ورزق ربک خیر وابقی، اور آپ کے پروردگار کی عطا اور رزق زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. نحن لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے. نحن نرزقك، ہم آپ کو روزی دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو تقوی والوں ہی کا ہوتا ہے. ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے دین پر استقامت کے 5 اصول ذکر فرمائے ہیں. ہر آدمی جو مذہبی سوچ رکھتا ہے، دینی سوچ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں خود بھی دیندار بنوں، گناہوں سے بچوں، اور میرا گھر بھی دیندار بنے اور میری گھریلو زندگی بھی اچھی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے لیے 5 اصول ذکر فرمائے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خود دین پر استقامت اختیار کروں اور میرے گھر میں بھی دینداری قائم اور دائم رہے، تو وہ ان 5 باتوں کا اہتمام کرے، ان 5 اصولوں کو پابندی سے اپنی زندگی میں لے کے آئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آدمی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے، فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرتا ہے، تو وہ نافرمانی والی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا صوفی ہو گیا، یہ تو بڑا بزرگ ہو گیا، یہ تو ایسا ہو گیا، اس نے تو دنیا کو چھوڑ دیا، یہ تو سب سے کٹ کر چلنے والا ہے، یہ تو سب سے الگ ہو گیا، یہ کسی محفل میں جاتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا.
یہ اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی ہے، کئی قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں. کہا پہلا اصول ہے فاصبر علی ما یقولون، ایسی باتوں پر صبر کرو. یہ باتیں تو آئیں گی، نہ جواب دو، چھوڑ دو، خاموشی اختیار کرو، صبر کرو. یہی حل ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ دین پر قائم اور دائم رہو تو پھر صبر کرو. کہ اللہ کے نبی کو جب یہ باتیں سننی پڑی ہیں، جادوگر، مجنون، دیوانہ، پاگل، کیا کچھ لوگوں نے کہا، تو اے نبی، آپ علیہ السلام ہی کو اولاً خطاب ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کی باتوں پر صبر کریں. دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے، دل دکھتا ہے آپ کا، سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے، لیکن آپ صبر کریں. آپ کو حل بتایا جا رہا ہے. اس غم سے خلاصی کا حل یہ ہے کہ آپ صبر کریں. اور دوسرا کام وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کی آپ تسبیح بیان کریں، آپ رجوع اللہ کریں. اس سے آپ کا یہ غم چھٹ جائے گا. آپ کے دل میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں اور لوگوں کی باتیں سن سن کر آپ کا دل جو تنگ ہو رہا، سینہ گھٹ رہا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں. اس سے آپ دین پر استقامت اختیار کرتے رہیں گے. تو سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، غروب ہونے سے پہلے. طلوع سے پہلے مراد فجر کی نماز، غروب سے پہلے مراد عصر کی نماز اور ظہر کی نماز، دونوں نمازیں. ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، اور اسی طرح سے ومن آناء اللیل، رات کے کچھ حصوں میں بھی آ جاؤ نماز کے لیے. واطراف النہار، دن کے کناروں میں بھی، دن کے کناروں میں فجر کی نماز ہے. اسی طرح سے عصر کی نماز ہے، ایک کنارے میں فجر ہے، دوسرے کنارے میں عصر ہے. مغرب تو پھر رات شروع ہو جاتی ہے. فرمایا ایسا کریں گے تو لعلک ترضی، آپ خوش رہیں گے، آپ راضی رہیں گے، اللہ پاک کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیر پر آپ راضی رہیں گے، آپ کے غم چھٹ جائیں گے. تو حل یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے اور آپ رجوع اللہ کریں. اور تیسرا اصول وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس جہان میں اگر آپ دیکھیں نافرمانوں کو، باغیوں کو، ظالموں کو، کافروں کو، کہ اللہ پاک نے ان کو بڑی دنیا دے رکھی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا پھر بھی اس کا کاروبار بڑا اچھا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا پھر بھی اس کے پاس بڑا مال ہے، اور میں نمازی بھی ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر بھی غربت میں زندگی گزار رہا ہوں. اس قسم کے سوالات تمہارے ذہن میں جب آئیں تو آپ اپنی نظروں کو لوگوں کے مالوں کی طرف نہ لے جاؤ. یہ مال کا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ مال کا آ جانا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کو وہ گناہگار، نافرمان، باغی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دنیا کی وسعت اس کے پاس ہے، تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل دی گئی ہے، یہ اس کی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے. تو فرمایا کہ آپ للچائی ہوئی نظروں سے کیوں دیکھتے ہو مالداروں کو؟ اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. دنیا کے معاملے میں اس آدمی کو دیکھو جو مال کے اعتبار سے آپ سے کمزور ہے، تو شکر پیدا ہوگا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس تو اس سے اچھا ہے، میرا گھر تو اس کے گھر سے اچھا ہے. اور جب دین کی بات آئے تو پھر اپنے سے زیادہ آگے والے کو دیکھو. آپ یہ سوچو میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے. میں روزانہ آدھا پارہ تلاوت کرتا ہوں، وہ تو 1 پارہ تلاوت کرتا ہے. میں صرف رمضان کے روزے رکھتا ہوں، وہ ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے. آگے والے کو دیکھو تو کیا ہوگا؟ دین میں ترقی ہوگی. اور دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگا، اللہ کا شکر کرو گے. اور اگر دنیا کے معاملات میں اوپر والے کو دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی. زبان پر کئی قسم کے جملے آنا شروع ہو جائیں گے، دل میں شیطان وسوسے ڈالے گا کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب اعمال کرتے ہیں، پھر بھی غربت ہے،
پھر بھی رزق کی تنگی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے امتحان ہے۔ فرمایا لنفتنہم فی، اس لیے ہم نے دے رکھا ہے کہ ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ وہ مالدار بن کر کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور تمہاری آزمائش فقر میں ہے، غربت میں ہے، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم غریب رہ کر اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہا کہ اگر ہم رزق کو پھیلا دیں، اللہ کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے رزق کی، اگر ہم سب کو غنی کر دیں اور خوب رزق کی فراوانی کر دیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ باغی بن جائیں گے سارے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ تو ایک اندازے سے دیتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کا علم ہے کہ کس کو کتنا دوں گا تو یہ میرا بن کر رہے گا، اگر اس سے زیادہ اس کو دوں گا تو نافرمان بنے گا۔ اس لیے ایک اندازے سے رزق دیا اس نے، نظام اس نے ایسا کائنات کا بنایا۔ تو فرمایا اگر تمہارے دل میں یہ خیال آئے کسی مالدار کو دیکھ کر اور وہ نافرمان ہے، باغی ہے، کافر ہے کوئی، اسے دیکھ کر کہ اس کو وسعتیں دے رکھی ہیں، تو فرمایا کہ آپ ان کی طرف نظروں کو نہ پھیلائیں، اپنی نگاہیں ان کی طرف نہ کیجیے، آپ سمجھیں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے یہ آزمائش رکھی ہے۔ اور چوتھا اصول، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ دین پر استقامت چاہتے ہیں، تو پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کیجیے۔ صرف نماز کی بات اس لیے ذکر کی کہ جب نماز کی پابندی ہوگی تو دیگر اعمال کی بھی وہ پابندی کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو خود گناہوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، تو نماز پڑھنے کے نتیجے میں گناہوں سے وہ رک جائیں گے، اور ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، نماز خود ان کو نیکیوں کی طرف کھینچ کر لائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر میں نماز کی فکر کرے۔ بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، پیار محبت سے کہو، بیٹے نماز بیٹیاں نہیں پڑھ رہی، آپ پیار محبت سے انہیں سمجھاؤ۔ اور پانچواں اصول، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، صرف گھر میں کہنا نہیں ہے، خود عمل کر کے دکھانا ہے، خود استقامت رکھنی ہے نماز پر۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا نمازی بنے، لیکن خود تو پڑھتا نہیں ہے، کیسے بنے گا ایسے نمازی؟ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا صبح اٹھ کے قرآن پڑھے، خود جب تک نہیں پڑھے گی تو کیا بیٹا پڑھے گا؟ تو اس لیے اپنے عمل سے اپنی نسلوں کو تیار کرو، اپنے عمل سے ان کو بتاؤ، سمجھاؤ۔ وہ ویسے بھی بچے عام طور پر ماں باپ کی زبان سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنے کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ماں باپ کے اعمال و کردار کو دیکھ کر اعمال کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ تہجد کی پابندی کرتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا، گھر میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے تو بچوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ جب یہ سارے اعمال آپ کریں گے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، رزق ہم آپ سے نہیں مانگتے، فرمایا نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ ان اعمال پر روزی ملے گی، نماز پر خاص طور پر روزی کے وعدے ہیں۔ جب نماز میں کمال آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کے بندوبست فرمائے گا۔ والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام، نیک اچھا انجام وہ تو تقوی داروں کا ہے۔ اس لیے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ اور وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے اجر کو دوگنا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دین پر استقامت کے 5 اصول ذکر فرمائے۔ پہلا اصول، لوگوں کی باتوں پر، کڑوی باتوں پر صبر کر لو۔ دوسرا، اللہ پاک کی طرف صبح و شام ہر وقت رجوع کرتے رہو۔ تیسرا، دنیا داروں، مالداروں، باغیوں، نافرمانوں کو جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی طرف نگاہیں نہ کرو۔ چوتھا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہو۔ پانچواں، خود بھی نماز کی پابندی کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔